راکھ کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ نواسۂ رسول شہید کربلا جناب حضرت حسین ابن علی کے باقاعدہ طور پر شہید ہونے کا ماتم اس طرح کیا جاتا ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 51 سال کے بعد میدان کربلا میں بھوک کی شدت میں شہید کر دیا جانے والا پیاسا حسین کیا میدان محشر میں ایسے ظالم، ایسے کم علم جاہل لوگوں کے اس انداز کو دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار کرے گا؟ کیا کبھی میدان محشر میں شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ برائے نام اظہار غم کرنے والے، یہ مرثیہ خوانی کرنے والے باقاعدہ طور پر اور باقاعدہ طور پر محرم کے مہینے کو صدمے اور غم کا مہینہ باقاعدہ قرار دینے والے کیا جناب حسین کو خوش کر پائیں گے؟ اگر حسین خوش نہیں تو حسین کے نانا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ خوش نہیں، اور رسول پاک خوش نہیں تو رسول پاک کا رب ذوالجلال خوش نہیں، اور رب ذوالجلال خوش نہیں تو کوئی مائی کا لال جنت الفردوس میں داخلہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ خوش کرو حسین کو، راضی کرو حسین کو، تاکہ حسین کے نانا راضی ہو جائیں۔ حسین کا نانا راضی ہوا، جنت الفردوس باقاعدہ طور پہ آپ کے نام ہو جائے گی۔ کیسے خوش کیا جائے حسین کو؟ ایسا ہی یہ بدعتوں کا کوہرام، یہ خرافات کے بازار، یہ شور شرابہ، یہ نگاڑے بازی، یہ باقاعدہ طور پر جھانجھ کا بجنا، ڈھولک بازی، یہ حسین کے غم کا اظہار ہو رہا اس طرح، یا حسین کے شہید ہونے کی خوشیاں منائی جا رہی۔ غلامان حسین کا طریقہ تو یہ نہیں تھا۔ آج سے 1368 سال پہلے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین، آج 10 محرم ہے، آج سے 1429، آج سے تقریباً ٹوڈے از 20 جنوری 2008، آج سے 4,84,617 دن پہلے شہید ہونے والا حسین۔ محبت یہ ہوتی ہے جو حسین کے دن دن کا شمار رکھتا ہو۔ محبت یہ نہیں ہوتی ہے، نہ یہ پتا حسین پیدا کب ہوئے، نہ یہ پتا حسین کی جوانی کس طرح گزری، نہ یہ پتا حسین کی نمازوں کا عظیم الشان حال کیا تھا، نہ یہ پتا حسین نے کس کس جنگ میں باقاعدہ شرکت فرمائی، نہ یہ پتا حسین کی کب کس مقام پر کیسی کیسی تکلیفوں کا حسین کو سامنا کرنا پڑا، نہ یہ پتا کس کس جنگوں میں جناب حسین نے شان مجاہدانہ کے ساتھ اسلام کی خدمات انجام دی۔ کچھ نہیں پتا، بس لے دے کے وہی 2 روایتیں بچپنے کی، اور اس کے بعد میں کربلا میں پچپنے کی بات، ادھر بچپنا ادھر پچپنا، باقی کے سال غائب۔ حسین 12 سال کے ہوئے تو کیا کیا تھا؟ حسین جب 30 سال کے ہوئے تو کون سا کارنامہ انجام دیا؟ حسین جب 35 سال کے ہوئے تو اسلام کی کون سی خدمت انجام دی؟ حسین جب 40 سال کے ہوئے تو باقاعدہ طور پہ آپ نے دین کی کون سی خدمت انجام دی؟ حسین جب 45 سال کے ہوئے تو حسین نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ حسین جب 50 سال کے ہوئے تو کون سا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا؟ 55 سال 5 مہینے 5 دن میں شہید ہونے والا وہ 3 دن کا پیاسا حسین، 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں وہ شہید کر دیا جانے والا بھوکا حسین، اس کی سیرت کے متعلق کیا معلومات؟ کب پیدا ہوئے؟ حضور پاک کے کتنے نواسے تھے؟ ایک نواسا، اور ایک ہی نواسا شہید۔ آقا نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت پر تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا، تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا رب ذوالجلال کی وحدانیت کا، تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا جناب حضرت صدیق اکبر کی صدیقیت کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا فاروق اعظم کی فاروقیت کا، سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ، ذکر صحابہ چل رہا ہے، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی عبادت کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا جناب رسول پاک کے سب سے بڑے نواسے، سب سے پہلے نواسے، سب سے بڑے نواسے، اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والے، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے والے، اس پہلے نواسے کا نام کیا تھا؟ حسین سب سے چھوٹے نواسے،
حسین سب سے چھوٹے، سب سے آخر میں شہادت پا کر جنت الفردوس گئے۔ امام الانبیاء کا وہ کون سا نواسا تھا جس نے بارگاہ ربانی میں اللہ کی رضا کے لیے گردن کٹائی؟ میدان یرموک میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے امام الانبیاء کا بڑا نواسا علی زینبی تڑپ تڑپ کر کے اپنی جان دے جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس علی زینبی کے نام پر کسی نے کوئی فاتحہ کرایا ہوگا؟ نہیں خوش ہوں گے حسین، نہیں آپ سے راضی ہو سکتے حسین۔ ہم خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، ہم غدار ہیں، ہم غداری کرتے ہیں دین کے ساتھ۔ ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کچھ نہیں پتا سنیت کے بارے میں، کچھ نہیں پتا امام الانبیاء کے نواسوں کے بارے میں، کچھ نہیں پتا رسول پاک کی بیٹیوں کے بارے میں، کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے نواسے تھے، کتنے بیٹے تھے۔ یہ تب کیجئے تماشا ڈھول بازی جب سب کی سیرت پڑھ لیجئے، سب کے واقعات معلوم کر لیجئے۔ حسین نواسہ رسول ہے، حسین ہماری جان ہے، نواسہ مصطفیٰ ہمارا ایمان ہے، نواسہ رسول سے ہم کو عشق ہے، نواسہ رسول سے ہم کو محبت ہے، نواسہ رسول اہل بیت میں ہے، نواسہ رسول رسول کے پیارے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، نواسہ رسول رسول کے پیارے ہیں، نواسہ رسول فاطمہ کے دلارے ہیں، نواسہ رسول حضرت علی کے نور نظر ہیں، نواسہ رسول امت محمدیہ کے لختے جگر ہیں۔ جب جب حسین کا نام آتا ہے تو کربلا آتی ہے، اور جب کربلا کا منظر آتا ہے تو حسین کی کٹی گردن نظر آتی ہے۔ ہم حسین کو بھولے نہیں۔ تم ظالموں نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے 4 نواسوں کو بھلایا، ہم نے حسین کو نہیں بھلایا۔ تم نے حسین کی پوری سیرت طیبہ کو چھپا کے رکھ دیا، تم نے حسین کی زندگی کو پوری طرح پہاڑوں کے نیچے دبا کے رکھ دیا۔ جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کو، جو 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہوا تھا، وہ قرآن جس میں 86,700 الفاظ ہیں، وہ قرآن جس میں 3,21,180 حروف ہیں، وہ قرآن جس میں باقاعدہ طور پر آپ سمجھ لیجئے 48,992 مقام پر باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر الف کا استعمال فرمایا ہے۔ اس قرآن کو جب چھپا ڈالا تو حسین کی سیرت کو کیسے پیش کیا جائے گا؟ اللہ ہم کو حق بات معلوم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محقق، اسکالر، ڈاکٹر، انجینئر، عالم، فاضل